المنہاج السوی کی حدیث نمبر 560 شروع ہونا ہے، اور یہ کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر 505 ہے، 505، اور حدیث نمبر ہے 560، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب کا بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی آپ کے تعریف اور مناقب کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 560 560۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے اور عطا کر کے بھیجا گیا۔ مجھے اس دنیا میں جو مبعوث کیا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، تو مجھے ساتھ میں جوامع الکلم دیا گیا۔ جوامع الکلم یعنی بعض ایسے دعاؤں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایسے بعض سینٹنسز کے استعمال ہوا ہے جس میں کئی معانی ہیں، اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث شریفہ اور آپ کے جو الفاظ مبارکہ ہوتے ہیں وہ جوامع الکلم ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی حدیث ہوگی لیکن مختلف سچویشن میں الگ الگ ڈھنگ سے ہدایت کرتی ہوگی۔ یہ افراد ہیں، یہ حدیث بالکل یعنی گرامر کے اعتبار سے بھی، لفظ کے معنی کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو یہ افراد کو ان کی ضرورت کے مطابق گائیڈ کر رہی ہوگی، اور وہی حدیث شریف، وہی الفاظ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے لوگ کو دوسرے ڈھنگ سے گائیڈ کر رہے ہوں گے۔ یعنی لفظ ایک ہی ہوگا لیکن اس میں مختلف لوگ کے لیے مختلف معانی اور مختلف قسم کے حکمتیں اس کے اندر ہوں گی، اور کئی قسم کے چھوٹے سے سینٹنس کے اندر کئی قسم کے معانی اس کے اندر شامل ہوں گے، تو اس کے لیے جوامع الکلم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کر کے مبعوث کیا گیا۔ پھر فرماتے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ رعب کے ذریعے کہتے ہیں رعب، دبدبہ، ہیبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک فتح کیے ہیں۔ مدینہ منورہ آپ کا مقام، صدر مقام رہا، مکہ سرزمین مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور طائف اور حنین اطراف کے کچھ علاقے فتح ہوئے۔ اس کے بعد کئی 500,000 کلومیٹر تک کے فاصلے، بڑے بڑے فاصلے، لوگ ہیبت کے مارے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئیوں کے پاس خطوط بھیجے، وہ اسلام قبول کیے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور کئی قبائل ایسے تھے جو صرف نام سن کر اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیش قدمی کو اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کامیابیوں کو سن کر وہ اسلام قبول کر لیے اور اپنی گردنیں جھکا دیے۔ تو نصرت بالرعب، بعض احادیث شریف میں آیا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے ہیبت اور دبدبے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ ایک ایک مہینے کا فاصلہ مجھے کامیابیاں حاصل ہو گئی۔ یعنی ایک آدمی اگر چلتا ہوا جائے یا سواری پر بیٹھ کر جائے تو ایک مہینے میں کتنا ڈسٹینس ایک نارمل آدمی کو طے کرتا ہے، اتنا ڈسٹینس تک لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب اور دبدبے اور آپ کی جلال کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کر لیے اور آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں وَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُوتِيتُ بِمَفَاتِحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اس درمیان کہ میں سو رہا تھا، میں آرام کر رہا تھا، اس درمیان میں نے دیکھا، اور یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام خواب مبارک میں دیکھے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے رؤیا جو ہے، ان کے خواب جو ہے وہ من اللہ ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ، اس دوران کہ میں سو رہا تھا، رأیتنی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، أُتِيتُ بِمَفَاتِحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے سارے زمین کے سارے خزانوں کے کنجیاں عطا کر دیے گئے۔ زمین کے کنجیاں عطا کر دیا، یعنی زمین کا سونا ہے، چاندی ہے، غلہ ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، زمین کا پانی ہے، منرلز ہے، لوہا ہے، اس کے اندر آئرن نکلتا ہو، براس نکلتا ہو، اس کے اندر سے سلور اور گولڈ نکلتا ہو، اور زمین کے جو پیٹرول نکلتا ہو، زمین کے اندر جو کچھ خزانے ہیں، زمین کے جو کچھ ریسورسز ہے جو زمین سے نکلتے ہیں اور انسان کے کام آتے ہیں، وہ سارے زمین کے خزانوں کے کنجیاں میرے لا کر مجھے دی گئی، فوضعت فی یدی، اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ زمین کے سارے خزانوں کے کنجیاں میرے ہاتھ میں عطا کر دی گئی۔ پھر وہ حدیث شریف جو ہم کچھ دن پہلے پڑھے تھے اس کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اللہ تبارک
و تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانے، جس کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں زمین کے سارے ریسورسز عطا کر دیا ہے اور سارے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی رحمت کے ذریعے ساری کائنات میں مسلم، غیر مسلم، انسان، غیر انسان، سب کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ بٹ رہا ہے، ان کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔